السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دنیا کی کوئی چیز بھی اور کوئی حالت بھی نہ کلیتاً فائدے سے خالی ہوتی ہے نہ کلیتاً نقصان سے خالی ہوتی ہے. اب خوف و خطر اور خاص طور پر ایسے خوف و خطر کے ایام جو قوموں کے لیے زندگی اور موت کے سوال اٹھا رہے ہوں، اگرچہ ایک ایسی حالت ہے جو ہر لحاظ سے معیوب اور تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے، لیکن ان حالات میں بھی بعض ایسے چھپے ہوئے فوائد موجود ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتے ہیں. اسی طرح امن کی حالت بھی اور خوشحالی کی حالت بھی اگرچہ ایک بہت ہی پسندیدہ حالت ہے، لیکن ایک لمبے عرصے تک اگر امن اور خوشحالی کا دور رہے تو اس دور میں بعض نقصانات بھی مضمر ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کی قوم کو ایک لمبا زمانہ امن کا نصیب ہوا اور خوشحالی کا نصیب ہوا، اور اس لمبے دور کے نتیجے میں ان کے اندر سے تمام خوبیاں غائب ہو گئیں اور ان کے اندر سے نیکی اور تقوی کا پانی اس طرح سوکھ گیا جس طرح لمبے عرصے تک برسات نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ پانی سوکھ جایا کرتا ہے. اور بدیوں نے طغیانیاں شروع کیں اور ایسا جوش دکھایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ عذاب نازل ہوا جس نے ان کے مقابل پر طغیانی دکھائی. بس حالتوں کے بدلنے سے خود بخود نتائج ظاہر نہیں ہوا کرتے اگر انسان توجہ اور غور سے ان بدلتے ہوئے حالات پر غور کرے.
تو ان میں سے ہر حالت میں اس کے لیے کچھ سبق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کہ پاکستان کو جب خطرات کا سامنا درپیش ہوا کرتا تھا تو اس قوم کی چھپی ہوئی خوبیاں ابھر کر باہر آ جایا کرتی تھیں، اور اس وقت دل میں ایک یقین پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ قوم زندہ رہنے والی قوم ہے، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں بھی کچھ بدیاں قوم میں پا جاتی تھیں اور وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہتی تھیں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار ہندوستان سے لڑائی کا خطرہ درپیش ہوا تو اچانک سارے پاکستان میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک نیکیوں کی ہوا چل پڑی ہے، ایک لہر دوڑ رہی تھی جس کی آواز فضا میں سنائی دیتی تھی، اور کسی انسان کے لیے شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ قوم خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سی خوبیوں کی مالک ہے جو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ابھرتی ہیں، اور ان خوبیوں کی بنا پر ایک انسان یہ فتویٰ دے سکتا تھا کہ یہ قوم زندہ رہنے کے لائق ہے اور اس میں زندگی کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر ایک دوسری جنگ آئی، پھر بھی ہم نے یہی کچھ دیکھا مگر نسبتاً کم۔ پھر ایک تیسری جنگ آئی اور اس میں بھی ہم نے یہی کچھ دیکھا مگر ان خوبیوں کے اظہار میں کچھ اور کمی آ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ ایسے ابتلا کا گزرا ہے جس کے نتیجے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے باشندوں کی نیکیاں سوکھنی شروع ہوئی ہیں، اور اس کی پہچان کا آج وقت ہے۔ یہ وقت کسی تبصرے کا محتاج نہیں بلکہ خود بول رہا ہے۔ اب پھر پاکستان کی چاروں طرف سے سرحدوں کو شدید خطرہ لاحق ہے، اور اتنا بڑا خطرہ ہے کہ دنیا کے مبصرین سمجھتے ہیں کہ پہلے کسی جنگ سے پاکستان کو ایسا خطرہ درپیش نہیں ہوا تھا جیسا اس جنگ سے ہوگا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے مقابل پر ہندوستان کو بھی شدید نقصانات پہنچیں گے، اور مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جنگ اگر چھڑی تو چند دنوں کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ لمبے عرصے تک دونوں ملکوں کی اقتصادی حالت کو کلیتاً تباہ کر کے ختم ہوگی۔ اس شدید خطرے کے باوجود جیسا خطرہ آج تک اس ملک کو کبھی پیش نہیں آیا تھا، وہ ابھرتی خوبیاں دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ ساری قوم خود اپنے ہی گناہوں کے طغیانی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ظلم اور وہ سفاکی جو مسلمانوں کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں پر روا رکھے جا رہے ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ کوئی کمی نہیں آئی بلکہ پہلے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب کہ حیدرآباد میں یا کراچی میں جب مسلمان دوسرے مسلمانوں کے گلے کاٹتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کے اتنے آدمی مار دیے یا اتنے آدمی اغوا کر لیے یا اتنا ظلم کیا، تو جب بھی پولیس کی طرف سے یا فوج کی طرف سے مؤثر کارروائی ہوتی تھی تو کچھ عرصے کے لیے یہ جوش و خروش دب جایا کرتا تھا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فوجی مداخلت کے باوجود اور کرفیو کے باوجود مسلسل اسی طرح قتل و غارت جاری ہے، اور حیدرآباد سندھ میں فوج کو جہاں اور کوئی پناہ کی جگہ نہ ملی، اس نے مسجدوں کے میناروں پر قبضہ کیا اور وہاں سے شر پسندوں پر گولیاں برسائیں، اور یہ حالات آج کل کے حالات ہیں جبکہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ درپیش ہے۔ ایک انتہائی طاقتور دشمن کا سامنا ہے جس کے دوسرے بازو پر افغانستان کی حکومت ہے جو ایک لمبے عرصے سے پاکستان سے کئی شکایتیں اور شکووں کی بنا پر موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی وقت ان کو موقع ملے تو وہ اپنے پرانے بدلے اتاریں، اور قوم کو کوئی حس نہیں ہے۔
صرف یہ نہیں کہ حس نہیں ہے، بلکہ بے حسی کے نتیجے میں جو گناہ پیدا ہوتے ہیں ان گناہوں میں تیزی پیدا ہو رہی ہے، اور شرم اور حیا اس طرح قوم کی آنکھوں سے اور اس کے چہرے کے آثار سے غائب ہو رہے ہیں جیسے کبھی ان سے کوئی تعارف ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک عجیب خبر میں نے کل اخبار میں دیکھی، یا پرسوں کی بات ہے، جس سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بجلی گر گئی ہو میرے اوپر۔ ایسی دردناک اور ایسی ہولناک خبر ہے، اور سرخی لگانے والے نے بڑے مزے سے سرخی لگا کر اس طرح واقعہ بیان کیا ہوا ہے جیسے بہت ہی کوئی دلچسپ اور لذیذ واقعہ ہوتا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پہلے تو کلاشن کوفس اکٹھی کی جاتی تھیں، آج کل بجلی سے چلنے والے آروں کی اتنی مانگ بڑھی ہے کہ ملک میں یہ آرے ملنے بند ہو گئے ہیں اور بلیک پر فروخت ہوتے ہیں، اور اسمگلنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اور وہ آرے ان آروں کی اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے مخالف دھڑوں کے ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں، اور بجلی سے چلنے والے آروں سے وہ کہتے ہیں جو لذت محسوس ہوتی ہے دوسرے کی انگلیاں کاٹنے کی، ویسے عام آرے میں مزہ نہیں ہے۔ اور یہ خبر شائع ہو رہی ہے پاکستان کے اخباروں میں، اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، کسی نے کوئی حیا محسوس نہیں کی، کوئی دل نہیں لرزا، اور ساتھ ہی یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ شریعت بل نافذ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اسلامی شریعت اس ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا شیطانی اعمال پر بھی اسلامی شریعت نافذ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اسلامی اخلاق ہیں اور یہ مسلمانوں کا بھائی چارہ ہے جس کے اوپر اسلام کا رنگ کسی طرح بھی چڑھ سکتا ہے؟ اور اس قدر بے حیائی اور بے باکی پیدا ہو چکی ہے کہ ظلموں کی مثالیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ چک سکندر کے متعلق ایک اور خبر شائع ہوئی کہ علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی اور نہایت ہی سفاکانہ واقعات ہوئے اور احمدیوں کو ان کے مکانوں میں زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، نہتی عورتوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی اس قدر بغض کا اظہار کیا گیا کہ جانوروں کو گولیاں مار مار کے ان پر تیل چھڑک کے ان کو آگ لگائی گئی۔ یہ جو خوفناک اور بھیانک واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی سنت سے کوئی دور کی بھی نسبت دے تو اس نسبت دینے والے کو شیطان تو کہا جا سکتا ہے، مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ان علماء نے بڑے فخر سے یہ اعلان کیا ہے کہ اس دن جس دن ہم نے یہ ظلم کیے تھے، اس دن ہم چک سکندر میں یوم بدر منائیں گے۔ نعوذ باللہ یہ بدر کی فتح کا دن تھا۔ آپ سوچیں، جس کو اسلام کی تاریخ سے ادنا سی بھی واقفیت ہو اور یوم بدر کا اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا دن تھا، کس طرح چند نہتوں نے خدا کے نام پر اپنے جگر گوشے خدا کے حضور میدان جنگ میں ڈال دیے تھے، اور کس طرح ایک بہت بڑے طاقتور دشمن کو ان خدا کے برگزیدہ بندوں نے جو نہایت کمزور اور دنیاوی ساز و سامان سے بھی آراستہ نہیں تھے، جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، اس طرح شکست دی اس بڑے غالب دشمن کو کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں شاذ کے طور پر کہیں دیکھی جا سکتی ہوگی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی غیر مذہبی تاریخ پر بھی نظر ڈال کر دیکھیں تو ایسے کمزور اور ایسے ساز و سامان سے نہتے اور آری کسی ایسی چھوٹی فوج کو جو اس طرح نہتی ہو کہ ان کے ہر سپاہی کے پاس معمولی ہتھیار بھی نہ ہوں، اتنے بڑے اور غالب دشمن پر اس قسم کی غالب اور فیصلہ کن فتح کبھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے
دعاؤں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزاری، اور اسی حالت میں خدا کے حضور اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے میدان بدر میں حاضر ہوئے۔ وہ فتح ان دعاؤں کی فتح تھی جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان کے ایک طرف اپنے خیمے میں کر رہے تھے، اور اس قدر آپ پر گریہ و زاری کی حالت طاری تھی کہ بار بار جوش گریہ سے بدن کانپتا تھا تو آپ کے کندھے سے چادر گرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ذاتی حفاظت کے لیے وہاں اس موقع پر کھڑے تھے، بار بار وہ چادر اڑاتے تھے اور ان کی بھی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس خیمے میں جو دعائیں کی گئی تھیں، یہ یوم بدر کی فتح ان دعاؤں کی فتح تھی، ورنہ میدان جنگ میں جو واقعات ہو رہے تھے ان کی روح سے ممکن نہیں ہے، کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے اور قوی دشمن پر اتنی کمزور اور بے ساز و سامان فوج کو ایسی عظیم شان فتح نصیب ہوئی ہو۔ چک سکندر میں جو سفاکی اور ظلم کی نئی تاریخ لکھی گئی ہے، یہ بدبخت علماء اس کو یوم بدر کے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ جو قانون پاکستان میں بنایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو موت کی سزا ملنی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ یہ شریعت کے مطابق درست قانون ہے یا نہیں، لیکن اس ملک میں یہ قانون نافذ ہے۔ اگر کبھی کوئی موقع اس قانون کے نفاذ کا تھا تو آج ہے۔ ان ظالموں اور بے حیاؤں پر یہ قانون چلنا چاہیے جنہوں نے اس سفاکی اور ظلم کے دن کی مشابہت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم فتح کے ساتھ دی ہے جسے یوم بدر کی فتح قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بے حیائی ایسی عام ہو چکی ہے، حس اس طرح مٹ چکی ہے کہ کچھ بھی احساس نہیں رہا۔ بس انگلیوں سے، آروں سے، بجلی سے چلنے والے آروں سے اپنے بھائیوں کی اور معصوم بچوں کی انگلیاں کاٹنے کا مزہ اس قوم کے حصے میں رہ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے کہ ایک عام معروف تصور ہے کہ بعض دوائیں ایسی ہیں یا ایک دوا ایسی ہے جو ہر بیماری کی دوا بن جاتی ہے، اور اسے ہماری تصوراتی دنیا میں اکسیر کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر بیماری کی خاص دوا کو بھی اکسیر کہہ دیتے ہیں، لیکن اکسیر کا جو روایتی تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی دوا جو ہر بیماری میں کام آ جائے، ہر بیماری کا نسخہ ہو، اس کو انگریزی میں پینیسیا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیماریوں میں سے بھی ایسی بیماری ہوتی ہے جو ہر مرض کو پیدا کرنے والی اور ہر مرض کی جڑ ہوتی ہے، اور وہ تقوی کی کمی ہے۔ جب دل سے تقوی اٹھ جائے تو ہر قسم کی روحانی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بس پاکستان کی بیماریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اس سے زیادہ صحیح نشاندہی ممکن نہیں کہ اس قوم کے دل سے تقوی اٹھ چکا ہے۔ جس طرح پرندہ گھونسلے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتا ہے، اسی طرح یوں معلوم ہوتا ہے کہ تقوی نے اس قوم کے دلوں کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہاں کا منحوس مولوی ہے۔ ملا نے اسلام کے نام پر وہ ظلموں کی ہولی کھیلی ہے، وہ فساد مچایا ہے، اس طرح قوم کے دل پھاڑے ہیں، اس طرح نفرتوں کی تعلیم دی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ اسلامی اعمال اور اسلامی اخلاق کا کیا ہو رہا ہے، اپنی حکومت کے حصول کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر نام نہاد اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے وہ ایک لمبے عرصے سے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے ساتھ ہی مولوی کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ یہ ایک نفسانی خواہش ہے جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اگر اسلام سے محبت ہوتی اس مولوی کو، تو اسلام کے ساتھ جو پاکستان کی گلیوں، اس کے گھروں، اس کے شہروں، اس کی بستیوں میں ہو رہا ظلم ہو رہا ہے،
جو خون وہ اپنے بھائیوں کا کر رہے ہیں وہ اسلام کا خون کر رہے ہیں، یہ ان کو دکھائی نہ دیتا؟ ایک ادنا بھی اسلام سے محبت ہوتی تو معلوم کر لیتے کہ یہ سارا ملک دن بدن تمام اسلامی قدروں سے معروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا جھوٹ ہے، اتنا فساد ہے، اتنا ظلم ہے، اتنی رشوت ستانی ہے، اتنی بے حسی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کم قوموں کے حالات پاکستان کے آج کے جیسے حالات سے آپ کو دکھائی دیں گے۔ بس ان سب بلاؤں کا در حقیقت تو ایک ہی علاج ہے کہ یہ سب سے بڑی بلا جو ملا ہے، ساری قوم اس پر لعنت ڈالے اور دعائیں کرے اور گڑگڑائے کہ اے خدا ہمیں اس لعنت سے نجات بخش، کیونکہ جب تک یہ لعنت ملک پر سوار ہے کبھی بھی اس ملک کی کوئی بھلائی ملک کے لیے کوئی نجات کی راہ نہیں نکل سکتی۔ بس اگر کبھی پہلے ضرورت تھی کہ ملا سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ساری قوم متحد ہو کر اس لعنت سے نجات پانے کا فیصلہ کرے تو آج یہ وقت ہے، کیونکہ آج پاکستان کا ملا پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال بن کر کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ ملا اپنی اس نحوست کے ساتھ باقی رہا تو یہ ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر وہ محب وطن جس کو پاکستان سے پیار ہے، ہر وہ اسلام سے محبت کرنے والا جس کو اسلامی قدروں سے پیار ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس ملا کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور قوم میں یہ احساس پیدا کرے کہ یہ اسلام کے ہمدرد اور اسلام سے پیار کرنے والی قوم نہیں، بلکہ ظالم اور سفاک لوگ ہیں جن کو اسلامی قدروں کو پامال ہوتے دیکھنے کے باوجود کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی شعور بیدار نہیں ہوتا، اور ظلم اور سفاکی کو عام ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود ان کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ظلم ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود اسلامی شریعت کا نام ہے جو ڈنکے کی چوٹ لیا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کو نافذ کرنے والے ہیں۔ شراب خوری اتنی عام ہو چکی ہے کہ عام خبروں میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اب کوئی کبھی کبھار سننے والا واقعہ نہیں رہا، یہ تو روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ قوم کی ایک بھاری تعداد ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو چکی ہے، یعنی وہ جو نشہ آور دوائیں ہیں ان کی عادی بن رہی ہے یا ان کی تجارت کر رہی ہے۔ ہر قسم کی بدیاں جو سوچی جا سکتی ہیں وہ اس وقت اس قوم پر نافذ ہو چکی ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ دعاؤں کے ذریعے پاکستان کی مدد کی جائے، اور اگرچہ ساری دنیا میں 120 ملکوں کے احمدی پاکستانی تو نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے متعلق میں بارہا پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان سے ایک لمبے عرصے تک اسلام کا نام بلند ہوا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، اور یہ 120 ملک کسی نہ کسی رنگ میں، جہاں ہندوستان کے زیر احسان ہیں کہ وہاں سے اسلام کی احیاء نو کا آغاز ہوا تھا، وہاں پارٹیشن کے بعد پاکستان کے بھی زیر احسان ہیں۔ بس آج ان دونوں ملکوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کے لیے خصوصیت سے اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا، اور اسلام کے نام پر قائم ہونے کے باوجود ہر غیر اسلامی حرکت کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی ایمبیسی کی طرف سے حال ہی میں کچھ پمفلیٹس تقسیم ہوئے ہیں، ان پمفلیٹس میں سے ایک کو دیکھ کر تو میرا سر شرم سے جھک گیا اور یوں لگتا تھا جیسے دل کٹ گیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت پاکستان کو یہ بتا رہی تھی کہ تم نے اسلام کے نام پر یہ ملک قائم کیا تھا، یہ حرکتیں جو تم لوگ کر رہے ہو کیا یہ اسلامی حرکتیں؟ اور وہ حرکتیں گنائی ہوئی تھیں کہ اس طرح تم ایک دوسرے کا خون کر رہے ہو، اس طرح یہ ہو رہا ہے، اس طرح وہ ہو رہا ہے۔ ہر بدی جس کے خلاف اسلام نے جہاد کیا ہے وہ تمہارے اندر قائم ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے، اور باتیں کرتے ہو کہ ہم اسلام کے نام پر قائم ہوئے تھے۔ وہ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ اسلام اور غیر مسلموں کی جنگ، مسلمان اور غیر مسلم کی جنگ نہیں ہے۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ مسلمان ممالک بے جا پاکستان کی حمایت نہ کریں، کیونکہ ہرگز یہاں اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ایک غیر اسلامی اقدار میں
ہندوستان سے آگے ہوئے بڑے ہوئے ملک کا ایک ایسے غیر مسلم ملک سے مقابلہ ہے جو نسبتاً اسلامی اقدار کو سے کچھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اگرچہ اسلام کے نام پر نہ بھی ہو. یعنی یہ موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے ایک ہندو ملک کی ایمبیسیز کی طرف سے شائع ہونے والا یہ لٹریچر تو ایسا لٹریچر ہے کہ وہ شرم سے کٹ مرے. بس اس لحاظ سے دونوں ملکوں کا تمام دنیا پر ایک احسان ہے. اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ملک کے باشندوں سے انصاف اور تقوی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہی ملک کے باشندوں کے حقوق ان کو دینے کا حوصلہ عطا کرے اور ظلم اور سفاکی سے ان کے ہاتھ روکے. وہاں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں تو یہ ملک بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور خدائے واحد و یگانہ کے نام پر یہ ملک مانگا گیا تھا اور یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہوش عطا کرے، واپس اسلامی قدروں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کہ ملا کی نحوست سے ان کو نجات عطا فرمائے. جہاں تک مولویوں کا تعلق ہے وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آج بھی اسی طرح مصروف ہیں جس سے پہلے مصروف تھے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر دنیا میں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. صرف ایک ہے رٹ کہ نام کی اسلامی شریعت کی حکومت قائم ہو جائے اور جماعت احمدیہ کے خلاف فتنہ، فساد، افتراء پردازی، جھوٹ، دنگا، سازشیں، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. اس میں مبتلا رہتے ہوئے اس نشے میں مست وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. انہوں نے اپنی ہر کوشش کر دیکھی ہے، یہاں تک کہ آج ساری قوم کے لیے وہ خطرہ بن چکے ہیں. اس لیے میں نصیحتاً ان کو یہ بتاتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بڑی عاجزی کے ساتھ ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنی عاقبت کی خیر چاہتے ہیں، اگر وہ ملک کی عاقبت کی خیر چاہتے ہیں، اگر وہ اسلام سے کچھ معمولی سی محبت بھی رکھتے ہیں تو مخالفت بے شک کریں، لیکن اسلامی طرز کی مخالفت کریں. اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مخالفت ویسی کریں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کی کیا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں، ہرگز میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں. جو نقشہ میں نے کھینچا ہے اس کے بعد یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہوگا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، بس اس دعوے کی شرم رکھیں، اور مخالفت بھی کرنی ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق مخالفت کریں. پھر ہمیں کوئی عذر نہیں، پھر خدا کے پاس تقدیر کے حوالے کریں، جو بھی فیصلہ خدا کی تقدیر کرے گی اس پہ ہم راضی ہیں اور ساری دنیا کو اس پہ راضی ہونا پڑے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مخالفتوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی رنگ میں علماء کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، کچھ امور کی طرف ان کو متوجہ کیا تھا. اس لیے آپ کے الفاظ میں یہ اقتباسات پڑھ کر میں اس آج کے خطبے کو ختم کروں گا. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے. بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو. اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا. مگر تم نے دیکھا ہے کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں. دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے.
اے بندگان خدا کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا، اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے اور ایک سیلاب کی طرح جو شور بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا، پھر بھی میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا۔ یعنی کون جانتا تھا کہ اس سب کے باوجود میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا؟ سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا، بلکہ بڑھا اور پھولا، اور آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے 3 لاکھ انسان آرام کر رہا ہے۔ پھر آخر پر حضور نصیحتاً علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ان مخالف علماء کو جنہوں نے اپنی زندگیاں احمدیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہوئی تھیں اور آج بھی کی ہوئی ہیں، میں نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر میرا استیصال چاہیں، یعنی بجائے اس کے کہ تم گند بکنے میں، سازشوں میں، فتنہ پردازیوں میں حد سے بڑھ جاؤ، جیسا کہ بڑھ بھی چکے ہو۔ میں تمہیں ایک اور طریق بتاتا ہوں۔ اگر تمہیں خدا پر ایمان ہے اور خدا کی خاطر تم مخالفت کر رہے ہو تو دعاؤں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ مسجدوں سے نکل کر گلیوں اور گھروں میں فساد برپا کرنے کی خاطر جو بھڑک بھڑک کے نکلتے ہو، واپس مسجدوں کو لوٹو اور مسجدوں میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور دعائیں کرو کہ اے خدا، یہ وہ شخص ہے جو ظالم ہے، جس نے ایک ظالم جماعت پیدا کی ہے اور جو تیرے دشمن لوگ ہیں، ہم بھی ان کے دشمن تیری خاطر ہیں، بس تو ہماری مدد فرما اور ان کو نیست و نابود کرنے میں آسمان سے کارروائی کر، کیونکہ ہماری زمین کی کارروائیاں تو بالکل ناکام اور نامراد ہو چکی ہیں۔ یہ مراد ہے کہ اس رنگ میں تم دعائیں کرو، استیصال چاہو، یعنی مجھے کلیتاً ملیا میٹ کر دینے کے لیے دعائیں کرو، جڑوں سے اکھیڑ پھینکنے کے لیے دعائیں کرو۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی تو ہیں، آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں، اور کثرت گریہ ازاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی، جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اسی کے دل پر پڑتی ہے مگر اس کو خبر نہیں۔ بس یہی ایک طریق رہ گیا ہے۔ علماء کی سرشت کو میں جانتا ہوں، اور باوجود اس کے کہ یہ نصیحت جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل خلوص سے للہ کی تھی، میں بھی اسی طرح عاجزانہ غلامی کے رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح خلوص اور عجز کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان علماء کی سرشت کو ہم جانتے ہیں، یہ اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور شرارت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ قوم پر جو بلا ٹوٹ جائے، جو قیامت گزر جائے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ضد اور بے باکیوں سے باز نہیں آنا، اور اسی طرح یہ فساد اور فتنے میں مبتلا رہیں گے۔
لیکن میں آج یہ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں اور جماعت احمدیہ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم الشان خوشخبری عطا کی ہے جس کے پورا ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ میں نے چند دن ہوئے رویا میں دیکھا کہ تذکرہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے اور اس کے ایک طرف ایک پیراگراف ہے جس پر میری نظریں مرکوز ہیں، اور میرے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشگوئی ہے جس کے پورا ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ اور وہ پیشگوئی میں پڑھتا ہوں، اس میں سے سب سے مرکزی بات جس پر میری نظر اٹک جاتی ہے اور بہت ہی دل کو وہ طرز بیان لذت پہنچاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ علماء اپنی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، اور جس طرح دکھ اور آزار پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جس طرح خزاں کے موسم میں بھیڑوں کے ڈنگ جھڑ جاتے ہیں اور نیش زنی کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ پنجابی میں تو ہم ان کو دوگا کہا کرتے تھے، اردو میں مجھے علم نہیں، لیکن وہ الفاظ جو الہام کے وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ دوگے کے لفظ ہی لکھے ہوئے ہیں، اور وہ الفاظ یعنی مضمون تو بالکل یہی ہے، الفاظ ممکن آگے پیچھے ہو چکے ہوں، ذہن میں پوری طرح وہ یاد نہ رہے ہوں۔ وہ یہ تھے کہ مولوی تو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے اور ڈنگ مارتے چلے جائیں گے، لیکن خدا کی تقدیر ان کو دوگا کر دے گی اور ڈنگ مارنے کی طاقت ان سے جاتی رہے گی۔ بس یہ وہ خوشخبری ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لازماً اس کے پورا ہونے کے دن آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر عطا فرمائی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں ان الفاظ میں کوئی پیشگوئی تھی یا نہیں تھی، مگر جس رنگ میں خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے یہ مضمون ضرور کہیں موجود ہے۔ بس ان مولویوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ، دعائیں کرو، گریہ گزاری کرو، اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ، ہر قسم کی سازشیں کرو، مگر میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا اور جماعت احمدیہ کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ آج چونکہ جمعے کے بعد ایک سفر اور درپیش ہے چند دن کے لیے، اس لیے جمعے کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی جمع ہوگی۔